ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار وعیدیں، سزائیں ایسے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ کی قائم کی گئی حدیں ان کو پار کرتے ہیں اور اپنی منمانی کی زندگی اور اپنے منمانی کے قانون نافذ کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ بے شمار سزائیں ہیں، وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے السارق والسارقۃ فاقطعوا، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بھی سزا ہے۔ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی ایک سزا ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑوں کی بھی سزا رکھی ہے جو زنا کرتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے تو بے شمار وعیدیں ہیں، بے شمار سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں۔ ایک سزا ایسی ہے جو اتنی بڑی ہے، جو اس قدر سنگین سزا ہے، جو ہم غور سے پڑھیں تو ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے، ان سب سزاؤں کا، یعنی اسی بنا پر انسان ان سزاؤں کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بتلائی ہے کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی جو منافق ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو معاشرے میں اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، یہ فساد برپا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے، سزا ان کی یہ ہے ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کے دماغ، ان کی کھوپڑی کے اندر یہ بات نہیں آتی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے، اللہ سے دور لے کر جا رہا ہے۔ سوچیں کہ کس قدر بڑی سزا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اسے پتہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر پتہ ہو تو انسان خود کو ٹھیک کر لیتا ہے، اگر نہ پتہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں تو اچھے راستے پہ جا رہا ہوں، میں بہترین کام کر رہا ہوں، نیکی کا کام ہے، تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندے نے جانا لاہور ہے اور وہ اسلام آباد کی گاڑی پر بیٹھ جائے اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کس گاڑی پہ بیٹھا ہوں، اسلام آباد پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ میں نے لاہور جانا تھا، میں کہاں پہنچ گیا ہوں، کس قدر بڑی سزا ہے۔ انسان جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، لیکن قیامت کا دن ہو، نامہ اعمال کو کھولا جائے اور سزا جہنم کی سنا دی جائے، تو میرے بھائیو، کیا ہم نے سوچنا نہیں کہ ہم نے کس راستے کو کس شعور کے ساتھ اختیار کرنا ہے؟ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس عذاب آئے گا وہاں سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ اور شعور کا معنی بھی یہی ہے، احسا، کسی چیز کا احساس کیا جائے پورا، وعلم، اور اس کے بارے میں علم اختیار کیا جائے۔ جو بھی قدم مومن اٹھا رہا ہے اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کا انجام اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔